فرماتے ہیں وہاں زمین پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفخات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کمانے کہاں کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں بس ساتویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک تیار گیا تے کچھ آس ادھر آتے ہار گیا، ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لانگر شاہ سو بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، لیکن یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائے۔ حالانکہ مولا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پار بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جہاں حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت مولا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو مولا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو مولا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا، باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس بیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، کوئی آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، اور جو لفظ حدیث میں بڑے شاندار ہیں، محبوب فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا۔ یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہتے نہیں حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے، حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے، کیا مطلب ٹینشن کس بات کی، اتنی پریشانی، اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ۔ یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں آیا نہیں، میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لے ملاقات ہو جائے، قرآن کہتا ہے وجوہ یوم ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے۔ کہاں چہرے چمکیں گے؟ اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار۔ وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئے، اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو، شیخ کو اتنی ٹینشن، اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھی، اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے، ادھر سے دلیل لائے اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ حضور تو گئے تھے تو جبریل سے ملنے، میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی، وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے، 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل۔ حضرت جبریل تو روز سویرے جہاں ہوتے تھے ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو روز کھڑے ہوتے۔ بلکہ علامہ سپوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو فرماتے ہیں جب
یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سلائے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہوں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے. کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے. بزرگوں کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ. اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا. الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے. لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے. جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر پیچھے دیکھا پھر آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, کوئی انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے, نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ شمال میں ہے یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں, یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں, دونوں میں سے ایک جبریل ہے, اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں, جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو ولی ہیں, جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو میری سرکار کا عالم کیا ہو. کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو, اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ یہ ہے, نقصان کوئی نہیں. آپ کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, معراج کی رات السلام علیکہ, یہ جو یاد آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا, سامنے یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رہی تو ربی باحسن صورہ, میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں. سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محبوب آپ پر سلام ہو میرے نبی, رحمت ہو برکت ہو. تو حضور فرماتے ہیں رب نے تو مجھے سلام کہا تھا. میں نے کہا نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام دے. تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو, ان سب پر. تو یہ تو معراج میں تیری میری بات. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات. اتنی, اللہ اکبر. مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو. لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرتی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ آپ تعویذ لے جائے تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے. یہ ہوتا ہے. اور میرے ایک بزرگ تھے, کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا, کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا. میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا, میں نے کہا اللہ صاحب تعویذ ایک ہی ہے, اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. کہ سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا, تو بیٹھ رہا ہے. بندہ دیکھیں نا بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں, تھوڑا اس کی بات بھی سنیں, بوجھ نہ بنے. تھوڑا آپ دیکھیں غور کریں, کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے. آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کریں. مسلمان تو پھول ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا, میں تو امیت ختم ہو گئی, کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا. اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں اپنے آپ کو. کوشش فرمائیں. دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی ایک رات کی اور 90,000 بار. اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 میں ساری امت کو بتا. حضور نے بتائی آ کے تھی, اس میں نماز بھی ہے, تحیات بھی ہے, حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں, اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائیں اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص لوگوں کو بتائیں, خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, کچھ کہتے ہیں ساری رات نہیں لی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے
ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر, صبح بات کیا کر, نہیں صحیح کھایا کر. پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر, اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے, کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے, اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا, وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا, خواب میں گئے تھے, خواب میں. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا, تو آپ کو پریشانی ہے کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن رہا ہوں, تو آپ کو کیا ٹینشن؟ خواب جو ہوئی, حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں ہے کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ, بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیر دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز, سی معراج فاوحا الی عبدہ ما اوحی. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن, گیا کیویں سی عرش تے جان والا, تے ابر دخل کیے تھے عقل دائے جانے جان والا یا لے جان والا. کیوں اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتے ہیں میں لے گیا, حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے, نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں, وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے, تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کیا جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی, اور رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنے, ڈکٹیٹر بھی بنے, تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چالی دے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے, جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے. بھائی مارتے کیوں ہو؟ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا, اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں کے پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے, بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہے, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس والا جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے پنڈ جریدہ سے, وہ درستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند. انسان بھول جاتا ہے, یقین کریں بھول جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا باز سلیما کے ایئرپورٹ پہ, اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں مانچسٹر کے اڈے پر, جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ, وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہوگی. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے آلے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. بس نور کی تجلیہ میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی, یا اللہ گناہگار ہیں, یہ بھول جائیں گے, غلطیاں کر بیٹھیں گے, مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے رب کریم نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے, تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. مکے پہ حملہ ہوا, دیوانہ بن کے مجنون بن کے اندر گھس گیا. یزیدی فوجیں سمجھی میں شاید پاگل ہوں, انہوں نے ترغیب کوئی نہ دی. فرماتے رہی پاکی کے ساتھ کیک لگا کے بیٹھا تھا, زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا. اب میں نماز کیسے پڑھوں گا, اذان کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی. فرماتے جب جماعت کا وقت ہوا تو وہی قبر سے اقامت کی آواز آئی, پھر جماعت کی آواز آئی, اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا تھا. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے. اور آپ فرماتے میں 3 دن سے کان کھول کے دل کھول کے سنو, وہ ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا.
ہم کچھ دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے، بلایا تھا بہت بڑا، اس نے جبہ کبا پہنا تھا، پیچھے لگ گئے۔